نواز کے خلاف ٹویٹ کرنے پر پی سی بی کی جانب سے فاسٹ بولر نسیم شاہ کے خلاف جو ایکشن لیا گیا ہے، پی سی بی کا نسیم شاہ کے خلاف جو فیصلہ سامنے آیا ہے، یہ خبر اور اس خبر کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ ناظرین تک پہنچ چکی ہیں۔ لیکن اصل کہانی کیا ہے؟ نسیم شاہ کروڑوں روپے دے کر پابندی سے کیسے بچ نکلے؟ جو ایکسپلینیشن نسیم شاہ نے ایکس پہ کی تھی، اس وضاحت کے بعد شوکاس نوٹس پہ نسیم شاہ نے پی سی بی کو کیا جواب جمع کروایا ہے، اور اس جواب میں انکشاف کیا کیا گیا ہے، نسیم شاہ نے یو ٹرن کیا لیا ہے، اور نسیم شاہ نے عبرت ناک اعتراف کیا کیا ہے۔ ناظرین، ان تفصیلات سے اپنے ویڈیو لاگ کا آغاز کریں گے اور پھر آپ دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیں گے جو پی ایس ایل میں بال ٹرمپنگ کا ڈرامہ ہوا ہے، دو کرکٹرز نے جو ملبہ ہے وہ فخر زمان پہ کیسے ڈال دیا ہے، اس کہانی کی تفصیلات بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور پھر ایران نے ایک تیر سے جو دو شکار کیے ہیں، جو ایران نے دنیا کو دنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کیا کہتے ہیں؟ صدر ٹرمپ جو ہے، ان کی بھکلاہٹ کہہ لیں یا شکست کا خوف کہہ لیں، اب صدر ٹرمپ کی طرف سے جو بیان دیا گیا ہے وہ بیان ایکچولی ہے کیا؟ وہ بیان جو ہے وہ امریکہ کی کامیابی کی عکاسی کرتا ہے یا امریکن صدر جو ٹرمپ ہیں ان کی فرسٹریشن کی عکاسی کرتا ہے؟ تو یہ پروگرام خبروں کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پہلے بات کرتے ہیں نسیم شاہ کی۔ پس منظر بہت سارے ناظرین کو معلوم ہے، لیکن جو آج دیکھنے والے ہمارے اس چینل، ہمارے اس ولاگ کو جوائن کر رہے ہیں، جو نسیم شاہ کے خلاف شوکاس نوٹس پی سی بی نے جاری کیا، اس کا مختصر سا پس منظر ان کی آسانی کے لیے، خبر کو سمجھنے کے لیے بیان کر دیتے ہیں۔ ناظرین، نسیم شاہ کی جانب سے جب پی ایس ایل کا افتتاح ہوا، مریم نواز کو بطور چیف گیسٹ بلایا گیا، تو نسیم شاہ کے ایکس اکاؤنٹ سے مریم نواز کے خلاف ٹویٹ کیا گیا۔ یہ ٹویٹ کرنے کے بعد نسیم شاہ کا یہ جو ٹویٹ تھا اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا اور ایک نیا ٹویٹ جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ نسیم شاہ کا اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا تھا، جسے دوبارہ کامیابی کے ساتھ ریکور کر لیا گیا ہے۔ لیکن نسیم شاہ کی یہ وضاحت پی سی بی نے ایکسیپٹ نہیں کی، انہیں شوکاس نوٹس پی سی بی کی جانب سے جاری کیا گیا اور ان سے جواب مانگا گیا تحریری طور پہ۔ اب آپ دیکھیں کہ جو شوکاس نوٹس پی سی بی کے تھا اس پر جو خبر سامنے آئی ہے کہ 2 کروڑ کا جرمانہ پی سی بی نے نسیم شاہ پہ کر دیا ہے۔ ڈسپلنری جو کمیٹی تھی اس کی فائنڈنگ کے اوپر یہ اناؤنسمنٹ جو ہے پی سی بی کی جانب سے کی گئی۔ اب اس میں حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ناظرین یہ ہے کہ جو پی سی بی کی جانب سے نسیم شاہ کو وقت دیا گیا تھا تحریری جواب شوکاس نوٹس پر جمع کروانے کا، ابھی کافی وقت باقی تھا، لیکن نسیم شاہ نے چونکہ یہ کنٹروورسی ہر گزرتے دن کے ساتھ کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی تھی، نسیم شاہ نے بغیر کوئی وقت لیے پی سی بی کو اپنا تحریری جواب جمع کرا دیا۔ حالانکہ وہ وقت لے سکتے تھے، ان کے پاس وقت تھا سوچ بچار کرنے کا، لیکن زیادہ سوچا نہیں نسیم شاہ نے اور اپنا تحریر جواب جو پی سی بی میں داخل کیا اس میں نسیم شاہ نے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ اب یہ غیر مشروط معافی نسیم شاہ نے ایکس پہ نہیں مانگی، پی سی بی کو تحریری جواب میں مانگی، اور ہم اپنے پچھلے 2 ولاگز میں بات کر چکے تھے کہ نسیم شاہ نے جو وضاحت دی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ نسیم شاہ نے اگر نیک نیتی کا اظہار کرنا تھا تو وہ معذرت کر لیتے، وہ کہتے کہ ان کے سوشل میڈیا مینیجر کی طرف سے، سوشل میڈیا ہینڈلر کی طرف سے سب کچھ کیا گیا ہے۔ اب تحریری جواب میں سارا مدعا، سارا ملبہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہینڈلر پہ ڈال دیا گیا ہے، سوشل میڈیا کے مینیجر پہ نسیم شاہ نے ڈال دیا ہے، اور ان کی اس وضاحت کو ایکسیپٹ تو کیا گیا لیکن 2 کروڑ کا جرمانہ لگایا گیا ہے نسیم شاہ پہ۔ لیکن اپنی غلطی کا اعتراف کر کے غیر مشروط معافی مانگ کے نسیم شاہ پابندی سے بچ گئے ہیں۔ ابھی جو 2 کروڑ کا جرمانہ ہے، اس سے متعلق بھی ماضی کی اگر ہم مثالیں سامنے رکھیں تو کئی کرکٹرز کو جرمانہ ہوا، لیکن وہ جرمانہ ادا کیے بغیر ہی معاملہ طے پا گئے۔ پہلے جرمانے کا فیصلہ آیا، لیکن بعد میں جو سپورٹس بیٹ رپورٹر بتاتے ہیں کہ وہ جرمانہ ادا نہیں ہوا۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ چونکہ معاملہ سنگین ہے، ہو سکتا ہے کہ نسیم شاہ کو یہ جرمانہ ادا کرنا پڑے، لیکن اس جرمانے کے عوض، اس سزا کے عوض جو پابندی کی تلوار ان کے سر پہ لٹک رہی تھی، اس پابندی کی سزا سے بچ گئے۔
یہ ناظرین ٹوٹل کل کہانی ہے. لیکن پی سی بی نے فردر ایکشن یہ لیا ہے کہ جو مینیجر ہیں سوشل میڈیا کے نسیم شاہ کے، جو کہ ماضی کے قصہ پارینہ بن چکے ہیں، اپنے جواب میں نسیم شاہ نے کہا کہ میں نے اپنا ایڈوائزر سوشل میڈیا کا اس کو بھی ہٹا دیا ہے، ریموو کر دیا اس کے عہدے سے. اور پی سی بی نے فردر ایکشن لیتے ہوئے سوشل میڈیا ایڈوائزر نسیم شاہ کے اسے بلیک لسٹ کر دیا پی سی بی کے لیے کہ آئندہ وہ کسی کرکٹر کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگا. یہ ناظرین کل کہانی ہے. لیکن رات پی ایس ایل میں جو ایک نئی کہانی سامنے آئی، ایک نئی کنٹروورسی نے جو جنم لیا کہ لاہور قلندر کا جو کراچی کنگز کے ساتھ میچ تھا جس میں بال ٹیمپرنگ کا الزام لگا لاہور قلندر پہ، اس میں 3 کرکٹر سامنے آئے. ایک مستفیض الرحمان تھے جو کہ اوور کر رہے تھے، اوور کا اختتام ہوا تھا. پھر ساتھ میں نسیم شاہ تھے، فخر زمان دیکھے گئے. اب فخر زمان کو تو پی سی بی نے فوری طور پہ کیٹیگری 3 کے تحت چارج کر دیا، کیونکہ جو ویڈیو سامنے آئی اس میں بال جو ہے فخر زمان کے ہاتھ میں ہے اور وہ بال امپائر ان سے واپس لے لیتے ہیں. اور بال واپس لینے کے بعد 5 رنز کا نہ صرف لاہور قلندر کو پینلٹی ہوتی ہے، بلکہ جو 14 رن چاہیے ہوتے ہیں میچ جیتنے کے لیے کراچی کنگز کو، وہ پینلٹی لگنے کے بعد کم ہو کے 9 رہ جاتے ہیں. اور حارث رؤف کے پہلی 3 بالوں پہ وہ 9 رنز بھی بن جاتے ہیں. ماشاءاللہ ویسے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حارث رؤف بھی ماشاءاللہ ہمارے فاسٹ بالر ہیں، سٹار فاسٹ بالر ہیں. جب کبھی بھی میچ بچانے کی باری آئی ہے، آخری اوور نسیم شاہ کو اپنا حارث رؤف کو ملا ہے. مجھے نہیں یاد کوئی میچ جو ہے وہ حارث رؤف نے جتوایا ہو. ایک میچ انگلینڈ میں جتوایا تھا T20 کا، لیکن اس میں 17-18 رنز تھے اور وہ بھی انگلینڈ کے بیٹسمین اپنی غلطی سے چیس نہیں کر پائے تھے، ورنہ حارث رؤف نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی اس 18 سکور کے چیس ہونے میں. تو کل بھی انہوں نے 9 رنز بنوا دیے. اب ماضی کے کرکٹر وسیم اکرم ہوں، وقار یونس ہوں، یا ایون کے سکلین مشتاق بھی ہوں، سکلین مشتاق نے بھی آخری اوور میں 7-8 رنز سے میچ جتوایا ہوا ہے، میچ بچایا ہوا ہے. آخری اوور میں 7 یا 8 رنز انگلینڈ کو چاہیے تھے اور انگلینڈ میں میچ ہو رہا تھا. اب یہ جو کنٹروورسی بال ٹیمپرنگ کے سامنے آئی ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر بال کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو وہ بالر کرتے ہیں. بیٹسمین کا کام رنز بنانا ہوتا ہے، بیٹسمین کا کام سکور بورڈ پہ ایک ٹارگٹ بنانا ہوتا ہے، ٹارگٹ دینا ہوتا ہے. وہ بڑا ہو چھوٹا ہو، لیکن وہ بیٹسمین ہی ٹارگٹ دیتے ہیں. بیچ میں آل راؤنڈرز کا کردار بھی ہوتا ہے، ٹیل اینڈر کا کردار بھی آ جاتا ہے. لیکن جو بالر ہے نا، گیند کو چمکانا کس سائڈ سے ہے، گیند کرنی کیسے ہے، کس لینتھ پہ کرنی ہے، یارکر کرنا ہے، ان سوئنگ کرنی ہے، آؤٹ سوئنگ کرنی ہے یا باؤنسر مارنا ہے، گیند کو چمکانا ہے نہیں چمکانا، یہ ساری چیزیں بالرز طے کرتے ہیں. اب اس میں کیٹیگری 3 میں چارج شیٹ تو ہو گئے فخر زمان. اگلے 24 گھنٹوں میں 36 گھنٹوں میں انہیں سماعت کا موقع بھی دیا جائے گا. لیکن جو کیپٹن ہیں لاہور قلندر کے، ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں، تو شاہین شاہ افریدی کہتے ہیں کہ میرے تو علم میں کچھ نہیں، کیمروں سے دیکھیں گے، پھر جو بات ہوگی کیا ہوا ہے پھر اس بات کا پتہ چلے گا. یعنی شاہین شاہ کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ بال ٹیمپرنگ ہوئی کیسے ہے، بال کو کیوں تبدیل کرنا پڑا. دوسری طرف آ جاتے ہیں سکندر رضا، جو کل کے میچ کے بعد میڈیا بریفنگ کے لیے آئے، میڈیا کانفرنس کے لیے آئے. ان کی طرف سے بھی سارے معاملے سے لا علمی کا اظہار کر دیا گیا. سکندر رضا کہتے ہیں کہ میں تو یہ بتانے سے قاصر ہوں یہ سب کچھ کیسے ہوا، بال کو کیوں تبدیل کیا گیا. اور فخر زمان سے جب پوچھا گیا تو فخر زمان نے جو ان پہ چارج لگا اس چارج کی جو صحت ہے اسے انکار کر دیا. اب جیسے میں نے کہا کہ بالرز کو پتہ ہے، نہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ بالرز کو پتہ نہ ہو. اب کیپٹن لاہور قلندر کے بالر ہیں شاہین شاہ افریدی، وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں پتہ. پھر سکندر رضا بھی اوور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، میں قاصر ہوں، میرے علم میں کچھ نہیں. تو ملبہ سارا فخر زمان پہ جا رہا ہے کہ ٹیمپرنگ انہوں نے کی. اب دیکھتے ہیں اب فخر زمان کے معاملے پہ پی سی بی کیا فیصلہ کرتا ہے، یا جو کمیٹی بنی ہے متعلقہ وہ کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے سنوائی کرنے کے بعد، سماعت کرنے کے بعد. اب ناظرین آ جاتے ہیں ایران اسرائیل امریکہ جنگ کی بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو ناظرین آپ یہ دیکھیں
کہ اسپین کی طرف سے جو امریکہ کے جنگی جہاز ہیں ان کے لیے اپنی فضائی حدود بھی اسپین نے بند کر دی. اب اسپین کا کہنا ہے کہ نہ تو ہم نے امریکہ کو اپنے اڈے دینے ہیں، نہ ہی ہم نے امریکہ کو ان کے جو فائٹر جیٹ ہیں انہیں اپنی فضائی حدود استعمال کرنے دیں گے. جبکہ کویت کے واٹر سینیٹیشن پلانٹ پہ جو حملہ ہوا، اس حملے کو ایران نے، اس حملے کی جو ذمہ داری ہے ایران نے اسرائیل پہ ڈال دی ہے. دوسری طرف مصر کے صدر کی طرف سے سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے، آپ اس کو سٹیٹمنٹ کہہ لیں، خبردار کرنا کہہ لیں یا خدشے کا اظہار کرنا کہہ لیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ جنگ ایران اسرائیل امریکہ کشیدگی کا خاتمہ نہیں ہوا تو جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ $200 کو ٹچ کر جائیں گی، جس کے بڑے سنگین اثرات ہوں گے. اور ساتھ میں مصر کے صدر نے کہا ہے کہ اس جنگ کا خاتمہ صدر ٹرمپ کر سکتے ہیں، اور اگر اس جنگ کا خاتمہ نہ کیا گیا اور توانائی کی تنصیبات کو ایران کی میں جو بنی ہیں، جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں، اگر ان کو ٹارگٹ کیا گیا تو پھر پیٹرولیم مصنوعات کی دستیابی کے اوپر جو ایک بڑا کوشچن مارک آ جائے گا اور قیمتیں پیٹرولیم مصنوعات کی مزید بڑھ جائیں گی. اب صدر ٹرمپ کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے؟ مذاکرات کا جو پروسیس ہے اس پہ تو اسحاق ڈار صاحب کل چین جائیں گے، چین کے ساتھ جا کے خطے کی صورتحال پہ تبادلہ خیال کریں گے، بات چیت کریں گے. لیکن صدر ٹرمپ کی طرف سے آج جو نیا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اس میں ایک تو ان کی طرف سے جو موجودہ قیادت ہے ایران کی، نئی قیادت کو معقول رجیم قرار دیا گیا ہے. اور صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ موجودہ جو قیادت ہے معقول بھی ہے، نئی ہے، اس کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن ساتھ میں انہوں نے متنبع کیا کہ اگر نئی قیادت کے ساتھ جو کہ مذاکرات چل رہے ہیں اور اچھے مذاکرات ہو رہے ہیں ایران کے ساتھ، لیکن اگر معاہدہ آئندہ دنوں میں، آنے والے دنوں میں طے نہیں پاتا تو پھر صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو موجودگی ایران میں ہے، صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہماری جو موجودگی ایران میں ہے، یعنی جو جنگ ہم نے ایران پہ مسلط کر رکھی ہے، اس جنگ کا خاتمہ، اس موجودگی کا خاتمہ اس نقطے پہ ہوگا کہ امریکہ جو ہے ایران کے توانائی کے جو تنصیبات ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کے جو کنویں ہیں، جو خارج جزیرہ ہے، اسے تباہ کرنے کے بعد امریکہ اس جنگ سے نکل جائے. اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے صدر ٹرمپ کا، اس سے آپ دھمکی بھی کہہ سکتے ہیں، ایران کو تھریٹ کرنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جلد از جلد آپ مذاکرات کو فائنلائز کریں، یا پھر جو پس پردہ ڈپلومیسی جو مذاکرات چل رہے ہیں اس پہ اپنا ایک وزن، اپنا ایک جو پلڑا ہے اس کو بھاری رکھنے کے لیے یہ ایک امریکن صدر کا ٹیکٹکس بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہتھ کنڈا بھی ہو سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ایران کرتا ہے، امریکہ کرتا ہے کہ مذاکرات میں طے ہونے میں، نشست ہونے میں، بیٹھک ہونے میں کچھ وقت لگ جاتا ہے اور معاہدہ طے پانے میں بھی کچھ وقت اور مزید لگ جاتا ہے، تو اگر ایران کی توانائی کی تنصیبات کو، تیل کے کنوؤں کو اور جزیرہ خارج کو اگر ٹارگٹ کر کے ایران اس سارے معاملے سے جنگ سے نکل جاتا ہے تو کیا اسے امریکہ کی کامیابی کہا جائے گا؟ کیا اسے امریکہ کی شکست کہا جائے گا؟ یا جو ایران کی طرف سے اس جنگ کے مسلط ہونے کے اوپر جو جواب دیا گیا ہے، کیا اسے امریکہ کی بھکلاہٹ میں میدان چھوڑ کے بھاگنا کہا جائے گا؟ یہ آپ ناظرین جو ہے وہ کمنٹ باکس میں بتائیں گے. لیکن ایران کی طرف سے بڑا واضح سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے، اور ایران کا بیان ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک تیر سے دو شکار کرنا. آپ اسے ایران کا ماسٹر سٹروک بھی کہہ سکتے ہیں. ایران یہ کہتا ہے کہ ہم براہ راست امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے. ایران براہ راست امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے انکاری ہے. لیکن دوسری طرف ایران یہ کہتا ہے کہ ثالثوں کے ذریعے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے. اب وہ پیغامات کا تبادلہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے تھرو ہوا ہے. امریکہ کا پرپوزل ایران تک پاکستان نے پہنچایا ہے، ایران کا پرپوزل پاکستان نے امریکہ تک پہنچایا ہے. تو امریکہ تو بظاہر جس پوزیشن میں ہے، جو صدر ٹرمپ کی بظاہر فرسٹریشن نظر آ رہی ہے، اور اس کی وجہ ان کے خلاف اب جو مظاہرے ہیں، احتجاج بھی شروع ہو چکے ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے امریکن عوام کی طرف سے کہ ہمیں بادشاہ قبول نہیں. جو امریکہ کا پیسہ ہے امریکہ کی عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہونا چاہیے، تو یہ اسرائیل کی جنگ امریکہ نہ لڑے. دیکھتے ہیں مذاکرات اور ثالثی کے پروسیس کے سلسلے میں اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ چائنا جا رہے ہیں، وہاں سے کیا خوشخبری سامنے آتی ہے. اور جیسے صالح ظافر صاحب نے آج اپنی ایکسکلوسیو خبر میں ایک اور خوشخبری دی ہے
کہ جو اسلام آباد میں 4 رکنی جو کانفرنس ہوئی ہے، اس کانفرنس کا جو نتیجہ ہے وہ اگلے 36 سے 48 گھنٹوں میں سامنے آئے گا. تو اگلے 24 گھنٹوں میں یا 36 گھنٹوں میں یہ ڈیڈ لائن بھی گزر جائے گی. تو ڈیفینیٹلی جیسے صدر ٹرمپ صاحب اپنی باتوں میں وہ سخت باتیں بھی کر جاتے ہیں، اپنے بیانات میں، اپنی تقریروں میں، میڈیا کے ساتھ گفتگو میں، وہیں وہ مذاکرات کو بھی کہیں نہ کہیں وہ انڈورس کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہمارے چل رہے ہیں اور بڑے اچھے مذاکرات چل رہے ہیں، اور نئی لیڈرشپ کی، ایران کی نئی لیڈرشپ کی وہ تعریف بھی کرتے ہیں. تو اللہ کرے کوئی مثبت نتیجہ نکلے اس مذاکرات کا، ادروائز تو پھر ہم سب کے لیے تباہی ہے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین. پاکستان زندہ باد.